بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ حضرت اسماء بنت یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے گھر میں تھے۔ آپ نے دجال کا ذکر کیا تو فرمایا اس سے پہلے 3 قسم کے قحط ہوں گے۔ ایک قحط یہ ہوگا کہ اس میں آسمان تہائی بارش روک لے گا، زمین اپنی تہائی نباتات روک لے گی۔ دوسرے میں یہ ہوگا کہ آسمان اپنی 2/3 بارش روک لے گا، زمین اپنی 2/3 نباتات روک لے گی، اور تیسرے میں آسمان اپنی ساری بارش روک لے گا اور زمین اپنی تمام نباتات روک لے گی۔ چوپایوں میں سے کوئی کھر والا باقی بچے گا، نہ کوئی کچلی والا، سب ہلاک ہو جائیں گے۔ اور اس کا سب سے شدید فتنہ یہ ہوگا کہ وہ عرابی کے پاس آئے گا تو کہے گا مجھے بتاؤ اگر میں تمہارے اونٹ کو زندہ کر دوں تو کیا تجھے یقین نہیں آئے گا کہ میں تمہارا رب ہوں؟ وہ کہے گا کیوں نہیں؟ شیطان اس کے لیے اس کے اونٹ کی صورت اختیار کر لے گا تو اس کے تھن بہترین ہو جائیں گے اور اس کی کوہان بہت بڑی ہو جائے گی۔ فرمایا وہ دجال دوسرے آدمی کے پاس آئے گا جس کا بھائی اور والد وفات پا چکے ہوں گے، تو وہ اسے کہے گا مجھے بتاؤ اگر میں تمہارے لیے تمہارے والد اور تمہارے بھائی کو زندہ کر دوں تو کیا تجھے یقین نہیں آئے گا کہ میں تمہارا رب ہوں؟ وہ کہے گا کیوں نہیں؟ شیطان اس کے لیے اس کے والد اور اس کے بھائی کی صورت اختیار کر لے گا۔ اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی کسی ضرورت کی خاطر تشریف لے گئے، پھر واپس آ گئے اور لوگ آپ کے بیان کردہ فرمان میں فکر اور غم کی کیفیت میں تھے۔ بیان کرتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دروازے کی دہلیز پکڑ کر فرمایا اسماء کیا حال ہے؟ میں نے عرض کیا اللہ کے رسول آپ نے دجال کے ذکر سے ہمارے دل نکال کر رکھ دیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر وہ میری زندگی میں نکل آیا تو میں اس کا مقابلہ کروں گا، ورنہ میرا رب ہر مومن پر میرا خلیفہ ہے۔ میں نے عرض کیا اللہ کے رسول ہم اپنا آٹا گوندتی ہیں اور روٹی پکا کر ابھی فارغ بھی نہیں ہوتی کہ پھر بھوک لگ جاتی ہے، تو اس روز مومنوں کی کیا حالت ہوگی؟ فرمایا تسبیح اور تقدیس جو آسمان والوں کے لیے کافی ہوتی ہے وہی ان کے لیے کافی ہوگی۔